یہ تلخ حقیقت بھی ہے ہماری سوسائٹی کی، خاص طور پہ ریاضت سے ہم بھاگتے ہیں، شارٹ کٹس اور فیسیلیٹیٹ کرنا، سہولت مانگنا، سہولت آمیزی ہمارے مزاج میں بہت زیادہ ہے، تو اس سے نکل کے خود کو ایک پیور ٹریڈیشنل ریاضت میں ڈالنا، ٹھیک ہے، خود کو بالکل اس عنوان کے ساتھ جوڑ لینا، ٹھیک ہے، اور پھر بالکل اسی نہج پہ، اسی روٹ کو اڈاپٹ کرنا بغیر اپنا تڑکا لگائے، ٹھیک ہے۔ ہاں، وہ تڑکا اس وقت کامیاب ہوگا جب آپ خود اسی ٹریڈیشن میں سے دھل کے نکل آتے ہیں، پھر آپ اپنی ایک پوزیشن مینٹین کر لیتے ہیں، پھر آپ علمی وقت ہوتی ہے، علمی حیثیت ہوتی ہے، تب آپ ایک استاد کے طور پہ پھر اسی کام کی ضرورت ہے، رمز شناس ہو جاتا ہے۔ یہی کہنے کا مقصد ہے کہ انسان دھل جاتا ہے اتنی ریاضت کے بعد، اس کا ظاہر بھی باطن بھی، تو انسان رمز شناس ہو جاتا ہے، اور جب سوسائٹی میں ہر فرد ایک خاص حد پہ اور پھر اپنی اپنی دوڑ ہے، جس حد تک بھی آپ رمز شناس بن سکیں، جس حد تک بھی اپنے نفس کا تزکیہ کر سکیں، تو یہی فلاحی معاشرے کا مقصد ہوتا ہے کہ انسانی فلاح اس وقت حاصل ہوتی ہے جب انسان کے پاس بحیثیت انسان تزکیہ اپنا موجود ہو۔ فرقہ بازی کے علاوہ ہم مذہب کو کسی اور طریقے سے جاننے کی کوشش نہیں کرتے۔ تزکیہ نفس، خود کو ایک اچھا انسان بنانے کا موضوع بہت دب گیا ہے، ٹھیک۔ تو جو ڈسپلن موجود ہے وہ یہ ہے کہ ہر سیکھنے والا علم الخط کو مفردات سے شروع کرتا ہے، یعنی سنگل لیٹر سے، اور اس کے بعد مرکبات یعنی 2 لیٹر ورڈز، 3 لیٹر ورڈز، 4 لیٹر ورڈز، اور اس کے بعد پھر کلمات یا جملے جنہیں ہم کہتے ہیں، یا سینٹنسز پہ آیا جاتا ہے۔ اصلی جو کام ہے اس کی طرف متوجہ ہوں جب ہم اس کی ٹیکنیکل ڈیپتھ میں جاتے ہیں، اس کی اسپرچل ڈیپتھ میں جاتے ہیں، اس کے اندر جتنا علم موجود ہے اس کو جب ہم دیکھتے ہیں تو واقعتاً انسان ہمبل ہو جاتا ہے۔ تو وہ جب آپ اس کو بہترین طریقے سے لکھیں گے، خط اپنی پوری تکنیکی صحت میں موجود ہوگا، تو اس کے سمجھیں کسی قسم کی رنگا رنگی کی ضرورت ہی نہیں رہے گی۔ آپ نے اس میں تکنیکی رنگ اتنا شامل کر دیا ہے کہ وہ ضرورت نہیں رہے گی، ٹھیک ہے۔ اب یہ ایک تو ڈیفینیشنز آپ کے پاس بہت کلیئر ہو جانی چاہیے کہ کون آرٹسٹ ہے اور کون کیلیگرافر ہے، ٹھیک ہے۔ جی ایک آرٹسٹ خطاط نہیں ہو سکتا، لیکن ایک پیور خطاط آرٹسٹ بھی بن سکتا ہے، ٹھیک ہے۔